السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں درود شریف کا ٹاپک لے کر۔ آج ہم بات کریں گے درود شریف کے فضائل پر، اہمیت پر، وعید پر اور کون سے درود شریف ہمیں پڑھنے چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ بہت سی مختصر الفاظ کے اندر جو درود شریف ہیں وہ کتابوں کے اندر منقول ہیں، لیکن اگر آپ کم وقت کے اندر زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، بہت پیارا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر روشن دلائل کے ساتھ مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ اپنی جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، بلندی درجات کا زینہ ہے، قرب خداوندی کا آئینہ ہے، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ آپ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس کام کو کرنے کا اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ تو میرے دوستو، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقہ سے بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری ساری عبادتوں کے اندر اس کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کا احتمال ضرور ہوتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے قبول ہونے کے چانسز ہیں، یہ قبول ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ اس میں درود شریف شامل نہ کر لی جائے۔ تو ہماری دعا کے اندر اگر شروع میں بھی درود شریف ہو اور آخر میں بھی درود شریف ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ درود شریف تو قبول ہوگی، تو اس سے ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، تو ایسی محفل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور چاہا تو انہیں پکڑ لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل اور خوار ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد